بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی 2-3 دن پہلے ایک ویڈیو بنایا تھا ہم نے، جس میں یہ بتایا تھا کہ بھائی حج پیسے سے نہیں ہوتا، حج کے لیے جو ہے وہ نیت ہونا چاہیے، ارادہ ہونا چاہیے، اللہ سے دعا کا تعلق اور لبیک پڑھنے کے لیے کہا تھا۔ ایک ہمارے بڑے مخلص، بڑے کرم فرما عزیز ہمارے ایک دلی میں ہیں شاکر عدیل صاحب، انہوں نے بڑی دعائیں دیتے ہوئے مجھے واٹس ایپ میسج کیا اور ایک واقعہ بھیجا اور کہا کہ شارق بھائی اس کو ضرور آپ ویڈیو بنائیں، اب لوگوں تک پہنچے۔ دیکھیے ایسا ہے کہ اکثر لوگ یہ کہتے رہتے ہیں کہ حیثیت نہیں ہے، اس وجہ سے ہمت نہیں ہو رہی ہے، حج کے بارے میں نہیں سوچ پا رہے ہیں، مگر دل چاہتا ہے۔ تو یہاں پر ایک بات کی وضاحت بہت ضروری ہے کہ حج کے لیے نیت اور ارادہ، یہ دونوں چیزوں کا دامن آپ کو تھامنا پڑے گا۔ ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ ان کی بیٹی، ایک بزرگ کا واقعہ یہ ہے کہ ان کی بیٹی نے ایک مرتبہ خواہش ظاہر کی اپنے والد سے کہ ابا جان دعا فرمائیں میرے لیے کہ میرا بھی جی چاہتا ہے کہ میں حج کر لوں۔ تو والد نے کہا کہ بھئی جی چاہنے والی بات سے بات نہیں بنے گی، ارادہ کرو اور نیت کرو۔ نیت یہ کرو کہ اللہ پاک اسباب پیدا کر دیں، اور ارادہ اس طرح سے ہوگا کہ کچھ دنیاوی اعتبار سے تم کچھ سلسلہ شروع کرو۔ تو بیٹی نے پوچھا کہ ابا جان دنیاوی اعتبار سے کیا؟ کہا کچھ پیسے جمع کرنا شروع کرو۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ تقریباً 60-65 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ بیٹی نے کہا کہ ابا جان جو آمدنی ہے اس سے مہینہ پورا گزر جاتا ہے، بس یہی کافی ہے۔ تو کہا کم سے کم کچھ تو کرو۔ اس زمانے میں 4 آنے، 8 آنے، 1 آنے، یہ سب چلا کرتے تھے۔ تو کہا تھا 1 آنا تم مہینے میں نکال دو، 1 آنا 6 پیسے ہوئے۔ سعادت مند بیٹی تھی، انہوں نے اپنا جوڑنا شروع کر دیا۔ کچھ وقت گزرا ہوگا، کچھ عرصہ گزرا کہ بیٹی کا انتقال ہو گیا، تدفین ہو گئی۔ لوگ قبرستان سے جب لوٹ کے واپس آئے تو جیسا ہوتا ہے گھروں میں کہ ان کا سامان کھولا گیا، دیکھا گیا تو ایک چھوٹی سی تھیلی نکلی کپڑے کی، اور اس تھیلی کے اوپر لکھا ہوا تھا حج کے سفر کے لیے پیسے۔ تھیلی کو کھول کے دیکھا گیا تو کل جمع رقم اس میں جو تھی وہ 65 روپے نکلی، 65 روپیز۔ دل افسوس میں ہوا، والد کا بھی اور بھی عزیز و اقارب کا، کہ ان کا جذبہ تھا۔ خیر اللہ کی مرضی، اللہ بہتر جانے۔ اس کے اگلے سال وہ بزرگ خود حج کرنے کے لیے گئے۔ کہتے ہیں کہ جب میں عرفات کے میدان میں تھا اور دعاؤں میں اللہ کی عبادت میں مشغول تھا، عرفات کے میدان کی اہمیت مجھے پتہ تھی، تو میں اسی جذبے سے وہاں پر عاجزی اور انکساری سے گڑ گڑا کے دعا کر رہا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ میں دعاؤں میں مشغول تھا، لیکن پتہ نہیں کیسے کیا ہوا، اچانک ایسا لگا کہ جیسے نیند کا ایک جھونکا سا آیا، جیسے نیند نے کچھ دیر کے لیے اپنی آغوش میں لیا، اور اسی لمحہ میری نظر پڑی تو دیکھا کہ سامنے جبل عرفہ پہاڑ پہ، جہاں آدم علیہ السلام اور اماں ہوا کی ملاقات ہوئی تھی، بیٹی کو دیکھا کہ وہ چڑھتی ہوئی اوپر جا رہی ہے، اور بالکل صاف طور پہ دیکھا کہ انہی کی بیٹی ہیں اور یہ چڑھتی ہوئی جا رہی ہے۔ اور یہ چند لمحوں کا سین تھا، اور ایسا لگا کہ پھر جیسے آنکھ سی کھل گئی اور پھر باہر آ گئے۔ تو انہوں نے اس کا میسج یہ دیا، انہوں نے لوگوں کو پیغام یہ دیا کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ جو حج کرنے چلے گئے اللہ کے رحمتوں کی بارش صرف انہی پہ ہوئی۔ اللہ کے ہر بندے کو اللہ سے یہ گمان رکھنا چاہیے کہ پروردگار عالم ہم تیری رحمتوں کی بارش کے طلبگار ہیں۔ بڑا اچھا سا کیا تھا کہ غم سبھی راحت و تسکین میں ڈھل جاتے ہیں، جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں۔ جب پروردگار عالم کی طرف سے بندے پہ کرم ہوتا ہے تو خود بخود حالات بدل جاتے ہیں۔ بڑی تعداد میں بھرے ہوئے دل سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اتنے پیسے لگ رہے ہیں حج پہ جانے کے لیے، تو کیا کریں، ارادہ بھی کرنا لوگوں نے چھوڑ دیا۔ ایسا مت کیجیے۔ اللہ کی وحدانیت اور اس کی رحیمی قریبی سے کبھی بھی نیت کو ڈاواڈول نہ کیجیے۔ روتا ہوا بچہ اپنی ماں سے رو کے ہر بات منوا لیتا ہے، ساری ضدیں پوری کروا لیتا ہے، اور ایک ماں کتنی محبت کرتی ہے اپنے بچے سے، ابھی اس کا پیمانہ نہیں بنا۔ 70 ماؤں کے برابر اللہ اپنے ہر بندے سے محبت کرتا ہے۔ ضد کر لیجیے، اڑ جائیے، پروردگار تو بے شمار خزانوں کا مالک ہے،
ہماری سوچ محدود ہے، تیرے خزانے لامحدود ہیں. تو نے اگر حج فرض کیا ہے اپنے محبوب کی امت کے صاحب حیثیت لوگوں پہ، تو صاحب حیثیت بنانا بھی تیرا کام ہے. مولا نواز دے اپنے فضل و کرم سے کہ ہم بھی تیرے گھر کا دیدار کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.